یا علی مدد تمام سننے والوں کو۔ مولا علی مدد۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور روشن موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، نور۔ جی، نور۔ ہاں، یہ وہ نور ہے جس کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے، اور یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں زندہ و قائم ہے۔ بالکل۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر ایک اجالے کی طرف بلاتی ہے، اور یہی وہ الہی جوہر ہے جس میں ہمیں آخر کار اپنے جیو یعنی اپنی روح کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے گویا۔ یقیناً اندھیرے سے روشنی کا سفر اور نور کا یہ تصور، یہ اسلام کی روحانی تعلیمات میں اب دیکھیں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، صحیح، یہ ہدایت کی، علم کی اور اللہ کی موجودگی کی ایک علامت ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس کی مختلف جہتوں کو ذرا سمجھیں، اور اسی سمجھ کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ایک گزارش ہماری سننے والی جماعت سے۔ جی ضرور۔ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز ہیں جنہیں سبسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور شاید اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، خاص طور پہ ہمارا 4تھا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت، یہ شروع کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر واعظ اور گنان پیش کیے جائیں گے۔ بہت خوب۔ اس کا لوگو بھی اسکرین پر ہوگا اور لنک ڈسکرپشن میں ہے، تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ علم کا جڑا رہے۔ یہ تو بہت اچھی کاوش ہے، علم اور روحانیت کو پھیلانے کی، ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی، تو چلیں اب واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر، نور ہدایت اور امامت کی الہی روشنی۔ جی، آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن کی روشنی میں نور کے مطلب کو سمجھیں، صحیح، اور پھر خاص طور پر دیکھیں کہ اسماعیلی فہم و فرازت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ امامت کے تصور سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، بنیاد سے۔ یہ لفظ نور عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سادہ لفظوں میں دیکھیں، بہت سادہ اور خوبصورت مطلب ہے۔ عربی میں نور کا سیدھا مطلب ہے روشنی، اجالا، چمک۔ اچھا، یعنی وہ چیز جو اندھیرے کو ختم کرے اور چیزوں کو دیکھنے کے قابل بنائے۔ یہ تو ہوا اس کا یوں کہیں ظاہری مادی مطلب۔ اور روحانی طور پر، کیونکہ جب قرآن میں یا مذہبی تعلیمات میں نور کا ذکر آتا ہے تو لگتا ہے بات صرف بلب یا سورج کی روشنی کی نہیں ہو رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ روحانی سطح پر نور کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ اصل میں الہی ہدایت یعنی ڈیوائن گائیڈنس کی علامت ہے۔ اچھا، ہدایت۔ جی، یہ وہ اندرونی روشنی ہے جو دل اور دماغ کو روشن کرتی ہے، جسے ہم باطنی بیداری کہہ سکتے ہیں یا انسائٹ۔ یہ وہ سمجھ ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ علم کی، حکمت کی روشنی ہے۔ یعنی ایک ایسی روشنی جو باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ ہمارے اندر کی دنیا کو روشن کرے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ جی، تو کتنی بار اور کس طرح کے سیاق و سباق میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی، قرآن پاک میں نور کا لفظ جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 49 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، 49 مرتبہ؟ جی، اور یہ مختلف حوالوں سے آتا ہے۔ کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، کبھی وحی اور کتاب یعنی قرآن کو نور کہا گیا ہے، صحیح، کبھی ایمان کو نور کہا گیا ہے، اور کبھی یہ ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن صرف نور ہی نہیں بلکہ روشنی کے لیے کچھ اور الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اچھا، جیسے ضیاء ہے، اس کا مطلب بھی چمک اور روشنی ہے۔ پھر مصباح یعنی چراغ، اور سراج یعنی روشن چراغ یا مشل۔ لیکن نور کا لفظ یہ اکثر ظلمات کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی تاریکیوں یا اندھیروں کے مقابلے میں۔ یہ نور اور ظلمات کا مقابلہ یعنی روشنی اور اندھیرا، یہ تضاد قرآن میں کیوں بار بار لایا گیا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ تضاد بہت اہم ہے۔ یہ صرف فزیکل روشنی اور اندھیرے کا مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اصل میں ہدایت اور گمراہی کا، علم اور جہالت کا، ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے۔ قرآن اس تضاد کو استعمال کر کے واضح کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت یعنی نور انسان کو کس طرح فکری، روحانی اور اخلاقی تاریکیوں یعنی ظلمات سے نکالتی ہے۔ کوئی مثال دیں گے قرآن سے؟ جی بالکل، کئی مثالیں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 257 میں فرمایا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور،
یعنی اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ بالکل۔ یہاں دیکھیں، ظلمات سے نور کی طرف لانا یہ صاف ہدایت کا سفر ہے۔ بہت واضح ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید آیت 9 میں ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اچھا، تو یہاں آیات کو ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جی، وہی اور آیات ذریعہ ہیں اس نور تک پہنچنے کا۔ اور ایک جگہ تو سوال بھی کیا گیا ہے نا، سورۃ الرعد میں شاید۔ جی ہاں، سورۃ الرعد آیت 14 میں بہت گہرا سوال ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ کہہ دیجئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، یا کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ جی، یہاں اندھے سے مراد روحانی طور پر نابینا یعنی گمراہ شخص ہے، اور دیکھنے والے سے مراد ہدایت یافتہ شخص۔ اور اندھیرا اور روشنی ظاہر ہے کفر اور ایمان یا جہالت اور علم۔ تو ان مثالوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں نور صرف فزیکل لائٹ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی روحانی بصیرت ہے، ہدایت ہے، ایمان ہے، حکمت ہے۔ بالکل درست۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے نور کو سمجھنا اتنا اہم ہے۔ یہ صرف ایک تصور نہیں، یہ ایک ٹرانسفارمیٹیو، ایک بدل دینے والی قوت ہے۔ قرآن میں نور کی ایک آیت کو تو خاص شہرت حاصل ہے، آیت النور۔ اسے اکثر نور کی سب سے جامع اور خوبصورت وضاحت کہا جاتا ہے۔ جی، سورۃ النور کی آیت 35۔ ہاں، وہ آیت کیا کہتی ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی، آیت النور یعنی سورۃ النور کی آیت 35 بلا شبہ قرآن کی مشہور ترین اور گہری آیات میں سے ایک ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ تو بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ خود کو کائنات کی، وجود کی، حقیقت کی روشنی قرار دے رہا ہے۔ یعنی ہر چیز کا سرچشمہ وہی نور ہے۔ پھر آگے اس نور کی ایک مثال دی گئی ہے، ایک تمثیل بیان کی گئی ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو۔ وہ چراغ ایک شیشے یا فانوس میں ہو۔ وہ شیشہ گویا ایک چمکتا ہوا موتی جیسا ستارہ ہو۔ جی، یہ تمثیل، تاک، اس میں چراغ، پھر وہ بھی شیشے میں بند، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ روشنی محفوظ بھی ہے اور پھیل بھی رہی ہے۔ بالکل۔ یہاں کیا دلچسپ بات ہے، دیکھیں، مفسرین نے، صوفیاء نے اس کی بہت سی تشریحات کی ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمثیل بتاتی ہے کہ الہی نور جو ہے وہ براہ راست ہر کسی پر نہیں پڑتا، بلکہ پاکیزہ ذریعوں سے چمکتا ہے۔ اچھا۔ مشکات یعنی تاک، اس کو سینہ مومن یا کائنات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مصباح یعنی چراغ، وہ اصل نور یا وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ صحیح۔ اور زجاجہ یعنی شیشہ، وہ شفاف اور پاکیزہ قلب یا وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے یہ نور منعکس ہوتا ہے اور پھیلتا ہے، جیسے انبیاء اور ان کے روحانی جانشین۔ تو شیشہ نور کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور پھیلاتا بھی ہے۔ جی، شیشہ چراغ کی روشنی کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اس کی چمک کو بڑھاتا بھی ہے اور اسے بکھرنے سے بچاتا ہے تاکہ وہ مرکوز ہو کر ہدایت دے سکے۔ یہ ایک طرح سے الہی ہدایت کے تسلسل اور اس کے لیے منتخب نمائندوں کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے۔ منتخب نمائندے؟ جی، وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے اپنے نور کو صحیح طور پر منعکس کرنے کے لیے پاک کیا ہے۔ اچھا، تو یہ تمثیل صرف نور کی خوبصورتی نہیں بتا رہی، بلکہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ نور ہم تک پہنچتا کیسے ہے، اور یہ منتخب نمائندوں والی بات، یہیں سے شاید اسماعیلی تعلیمات کا تعلق جڑتا ہے نا؟ بالکل بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اسماعیلی تشریح میں نور صرف الہی ہدایت کی ایک ایبسٹریکٹ علامت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک زندہ متحرک حقیقت ہے جو ہر زمانے میں اللہ کے مقرر کردہ نمائندے یعنی امام زمان میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ امام زمان میں؟ جی،
امام کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی وارث مانا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیلی فہم میں نور صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ حال میں بھی موجود ہے اور فعال ہے۔ یقیناً ہر لمحہ فعال ہے۔ امام کو نور الہی یعنی اللہ کے نور کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نور کا حامل؟ جی، یہ وہی نور ہے جو پیغمبر اکرم سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے منتقل ہوا اور پھر ان کی نسل میں اماموں کے سلسلے کے ذریعے نسل در نسل جاری و ساری ہے۔ یہ نور منقطع نہیں ہوتا۔ یہ تسلسل بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیشہ دنیا میں موجود رہتا ہے اور یہ الہی نور مومنین کی نہ صرف ایمان اور عقیدے میں رہنمائی کرتا ہے بلکہ ان کی عقل یعنی انٹلیکٹ، ان کے اخلاقی فیصلے ایتھکس اور ان کی روحانی ترقی اسپرچول انڈرسٹینڈنگ میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ صرف عقیدے کی بات نہیں بلکہ زندگی کے عملی پہلوؤں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ عقل، اخلاق، روحانیت، یہ تو بہت جامع تصور ہے۔ بالکل جامع ہے۔ کیا قرآن میں اس تسلسل کا یعنی اتھارٹی کے ایک نسل سے دوسری میں منتقل ہونے کا کوئی حوالہ ملتا ہے؟ جی ہاں، کئی آیات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت اہم آیت سورۃ النساء کی آیت 59 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر اولی الامر ہوں۔ جی، یہ اولی الامر کون ہے؟ اسماعیلی فکر میں اسے کیا مراد لی جاتی ہے؟ دیکھیں، اسماعیلی تعلیمات کے مطابق اولی الامر سے مراد وہ مستند روحانی پیشوا ہیں جو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کی نسل سے آنے والے ائمہ۔ یہ وہ روحانی جانشین ہیں جو وہی الہی نور رکھتے ہیں جسے نور نبوت و امامت کہا جاتا ہے۔ اچھا، نور نبوت و امامت۔ جی، وہی نور جو کبھی پیغمبر اسلام میں چمکتا تھا۔ اور دیکھیں، اطاعت کا حکم اللہ اور رسول کے ساتھ اولی الامر کے لیے بھی ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ نور کبھی بجھتا نہیں، کبھی دنیا اس سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمان جو بھی اس وقت مسند امامت پر ہوں وہ اس نور الہی کا مظہر ہے۔ بالکل، اسی لیے امام زمان کو مظہر نور الہی کہا جاتا ہے۔ مظہر نور الہی یعنی وہ ہستی جس میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، تجلی کرتا ہے۔ وہ روحانی طور پر متلاشیوں یعنی سیکرز کے لیے اندھیرے سے روشنی تک کا راستہ روشن کرتے ہیں۔ وہ اس نور کی زندہ مثال ہیں، عملی تفسیر ہیں، وہ چلتا پھرتا چراغ ہیں، مصباح ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ قرآن ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء آیت 73 میں فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں پیشوا امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں نیک کام کرنے کی وحی کی۔ بالکل، امام کا نور اسی الہی حکم، اسی الہی امر کا زندہ عکس ہے۔ یہ ایک رہنمائی کرنے والا چراغ ہے جو مومن کو ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات میں سچائی، انصاف، علم اور محبت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد کہ نور امام میں موجود ہے اور وہ رہنمائی کرتے ہیں، ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہے کہ ایک عام انسان، ایک مومن اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے چیلنجز میں اس زندہ نور سے، اس رہنمائی سے کیسے جڑ سکتا ہے، کیسے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید یہی اس ساری گفتگو کا عملی نچوڑ ہے۔ جی دیکھیں، اسماعیلی تعلیمات میں اس تعلق کو قائم کرنے کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ امام کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کی ہدایات کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا، صحیح، بیعت کے عہد کو نبھانا، ذکر و عبادت میں مشغول رہنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے امام کی رہنمائی میں دین اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب اس نور سے جڑنے کے، اس سے فیض پانے کے طریقے ہیں۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں بلکہ مسلسل کوشش ہے۔ جی ہاں، یہ ایک جاری سفر ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو کیا اہم نکات سامنے آتے ہیں؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں تک پہنچے ہیں؟
ہم نے دیکھا کہ نور قرآن میں ایک بنیادی، ایک کلیدی تصور ہے۔ یہ صرف ظاہری روشنی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، علم ہے، ایمان ہے، روحانی بیداری ہے۔ صحیح۔ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو ظلمات یعنی جہالت، گمراہی اور کفر کی تاریکیوں سے نکالتی ہے۔ اور آیت النور کی مثال سے ہم نے سمجھا کہ یہ نور پاکیزہ ذریعوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ بالکل، اور اسماعیلی فہم میں یہ نور صرف ایک ایبسٹریکٹ تصور نہیں ہے بلکہ ایک زندہ اور مسلسل بہنے والا دریا ہے۔ زندہ دریا۔ آج ہمارے حاضر امام ان میں موجود ہے اور ان کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ یہ نور ماضی کی امانت بھی ہے اور حال کی حقیقت بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نور میں چلنا صرف اس کی بھیجی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی پیروی کرنا ہی نہیں بلکہ اس نور کے زندہ مظہر یعنی امام زماں کو پہچاننا اور ان کی پیروی کرنا بھی ہے۔ یقیناً، کیونکہ وہی ہیں جو زمانے کے مطابق ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا۔ جی بالکل یہی نقطہ ہے۔ امام کی رہنمائی دراصل اسی قرآنی نور کی عصری اور عملی تشریح فراہم کرتی ہے، زمانے کے مطابق ہدایت دیتی ہے۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر شاید ہر سننے والے کو خود غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا سوال ہے؟ یہی کہ یہ جاننے اور ماننے کے بعد کہ نور ایک مسلسل بہنے والی ہدایت ہے جو امام زماں میں مجسم ہے، ایک فرد، میں ہوں یا کوئی اور سننے والا، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں، اپنی سوچ اور عمل میں اس زندہ نور سے حقیقی رہنمائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سے عملی قدم ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ یہ سفر اندھیروں سے روشنی کا صرف ایک نظریاتی بات نہ رہے بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بن جائے؟ یہ واقعی بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنی ذاتی کوشش میں، اپنی نیت میں اور امام زماں سے اپنے روحانی تعلق کی گہرائی میں ہی ملے گا۔ یہ ایک ذاتی سفر ہے جس کی سمت تو متعین ہے لیکن راستہ ہر ایک کو خود طے کرنا ہے، اسی نور کی رہنمائی میں۔